السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جاننے والا ہے ان کو۔ سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ تھوڑے نہیں، یہ بہت بڑے جتھے ہیں، بہت عظیم اکثریت ہے ان مولویوں کی۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ یہ اکثریت ہے ان کی کہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، مال وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، آج ان کا جو پورا پیٹ ہے یہ کس چیز کے ساتھ؟ قال اللہ تعالیٰ وقال الرسول، یعنی دین کے نام پر کھائیں اور پھر اسی دین کا راستہ روکیں۔ یعنی اگر کھاتے تھے، کھا کے بعد صحیح بتا دیتے تو پھر چلو آدھے مجرم ہوتے، پھر بھی ہماری ان سے جنگی ہوتی، لیکن مال بھی کھائیں اور پھر اللہ کے دین کو ٹیڑھا کریں، فرقے بنائیں، مسلک بنائیں، اور دین کی دعوت جب اٹھے، ایمان کی دعوت، تو یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے، یہ فارغ التحصیل ہیں جی جامع ازہر سے، یہ فارغ التحصیل ہیں جی مدینہ یونیورسٹی کے ہیں جی، یہ جی دیوبند سے فارغ التحصیل ہے، ان کا سلسلہ وہاں سے جا کے ملتا ہے، اور یہ بریلوی مدرسے کے جی، یہ وفاق المدارس کے ہیں جی، یہ جامعہ اشرفیہ کے ہیں جی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو، ان کا پگڑی اونچی کرنے کے لیے پہلے اپنی شخصیت کو منواتے ہیں اور پھر اس کے بعد عوام کو اپنے راستے پر چلاتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے کہ اس دور کے اندر مشکل ترین یہ کام ہے، یقین کیجئے، کیونکہ یہ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، یہ دین کا نام لے کر آئے ہیں اور قرآن آیات مخرج کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں اور حدیث کو دورے کر کے آئے ہیں اور پھر ساتھ اپنے منصوبے لائے ہیں، تو دوا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں۔ یہ وہ باڑ ہے جو اپنی کھیتی کو کھا گئی، یہ وہ حکیم ہیں جنہوں نے اپنے مریض کو زہر کے انجیکشن دیے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے اس بندے نے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایمان خالص اور قسط اول اور قسط دوم لکھی ہے، پہلی قسط کے اندر جو اوپر ٹائٹل کے اوپر لکھا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کہ یہ اپنے ہیں جنہوں نے اس کو مارا ہے، اور دوسری کتاب کے ٹائٹل پر لکھا ایمان خالص کے دوم کے اوپر، ہر چے کردہ آشنا کرت، کہ جو کچھ کیا ہے ان اپنوں نے کیا ہے، یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو آشنا کرو، بتاؤ دنیا والوں کو کہ یہ ٹھگ تھے۔ آگے شیطان کی جو سلسلہ ان کا چل رہا ہے، شیطانی پورا ایک سسٹم ہے، پوری ایجنسی ہے اس ابلیس کی، اور یہ مختلف اس کے شعبے ہیں، کوئی بریلویت کی شکل میں ہے، کوئی دیوبندیت کی شکل میں ہے، کوئی اہل حدیثیت کی شکل میں ہے، کوئی سلفیت کی شکل میں ہے، کوئی صوفیزم کا جال بچھا کے، کوئی جمہوریت کا جال لے کے آیا، سارے ڈاکو ہیں، ایک سے ایک ایمان کے ڈاکو، یقین کیجئے، چور اور یہ ڈاکو ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، یہ دین کے مجرم ہیں، کلمے کے غدار ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پیچھا پڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں، جب نبی علیہ السلام کی دعوت سامنے آئی تو آگے آ کے مشرکین مکہ کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی مکہ کے لوگوں نے، آگے پیچھے جو کتابی لوگ نہیں تھے، اہل کتاب نہیں تھے، ان کی ایک بڑی اکثریت دین کے اندر آ گئی تھی اور بڑے مخلص، اور آگے جا کے انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ جب تک مشرک تھے وہاں بھی اسی طریقے سے، اور جب آئے ہیں ایمان کے اندر تو پھر شہروں کے شہر ہیں۔ لیکن اہل کتاب میں سے بہت کم لوگ آئے ہیں، چند ایک دو علماء آئے ہیں اور باقی چند لوگ دوسرے ہیں، باقی سارے ڈٹے رہے ہیں کفر شرک کے اوپر۔ لہذا ان سے زیادہ بڑی امیدیں نہ رکھی جائیں، یہ جو مسلک پرست لوگ ہیں، مولوی ٹائپ لوگ ہیں، بلکہ یہ آگے پھر چلے جائیں گے، اگر آئیں گے تو پھر چلے جائیں گے۔ محمد حنیف کیوں پیچھے ہٹ گیا ہے؟ یہ تبلیغی جماعت سے نکل کر آیا تھا، یہ تبلیغیہ تھا، اور یہ ناظمین کے اجتماع میں ایک دفعہ اس نے، بے شک پرانے پروگرام اٹھا کے دیکھ لو، 2016 میں یا 15 میں ایک پروگرام ہوا تھا وہاں کراچی میں، تو وہاں اس نے کہا ناظمین کو کہ دیکھو تبلیغی جماعت والوں کی طرح، تبلیغی جماعت والوں کی طرح، اس کے دماغ کے اندر تبلیغی جماعت نہیں نکلی، اسی وجہ سے مار کھائی ہے۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے صحابہ کرام کی طرح،
اور نام لیتے تھے کہ تاریخ کو سامنے لاتے تھے، کبھی عمر بن خطاب کو سامنے لا رہے ہیں، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو سامنے لاتے ہیں، کبھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ، کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ، کبھی صہیب اور کبھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح صحابہ کی زندگیاں سامنے لا کے خون گرماتے تھے نوجوانوں کا، اور تاریخی واقعات بھی اور اسلامی تاریخ جو قرآن کے اندر ہے اس کے واقعات لاتے تھے۔ تو یہ اصل میں یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل کہ یہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں کہ ہم علماء کی کدھر علماء، وہ یہ صحیح معنوں میں علماء ہوتے تو سر کے تاج ہوتے، انہوں نے امت کو شرک کے انجیکشن دیے ہیں اور کتنوں کو خربوں اربوں کو جہنم کے آقا ایندھن بنا دیا ان کے بڑوں نے۔ آج یہ فخر سے کہتے ہیں ہم نے جناب، ہمارے بڑوں نے پاکستان کا آئین دیا، ان کے بڑوں نے۔ یہ فضل الرحمان کا جو بیٹا وہ تقریر کر رہا تھا اسمبلی کے اندر کہ ہمارے بڑوں نے آئین دیا اور تمہارے بڑوں نے قبروں پر چادریں بھی چڑھائی ہیں، حلوے بھی بانٹے ہیں، کفر شرک بھی پھیلایا ہے، اس کا ذکر کون کرے گا؟ ان سب کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے اور پوری طرح آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کے بالکل ذرا برابر ان سے مرعوب نہیں ہونا ہے، ذرا برابر ان سے نہیں ڈرنا ہے، بالکل چڑھ کے دعوت دینی ہے ان کے اوپر، بالکل ذرا برابر کسی کا خوف نہیں، کسی کا کوئی بال پھیکا بھی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو آپ کا یقین کیجیے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اصلی صحیح معنوں میں ایکا کر رہے ہیں اور ایکا کریں گے یہ تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ انشاءاللہ ڈٹ جائیں گے ایمان کے اوپر، اور اللہ کی مدد آئے گی، مومنوں کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ۔